سورہ صاد مکی صورت ہے، 88 آیات اور 5 رکوعوں پر یہ صورت مشتمل ہے۔ مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت بیان ہوا، اور کچھ عقلی دلائل اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں مرحمت فرمائے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو مکہ میں حضور علیہ السلام کے واحد حمایتی تھے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مقام پہ کھڑے ہوتے تھے، اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے، نگہبان تھے، حمایتی تھے۔ تو جب ابو طالب بیمار ہو گئے تو مکہ کے کچھ سردار ابو طالب کے پاس آئے، اس کی بیمار پرسی کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے متعلق ابو طالب سے بات کرنے کے لیے۔ جب یہ لوگ ابو طالب کے پاس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود تھے، تو ان لوگوں نے آپ کی موجودگی میں ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ ہمارے معبودوں کو سخت سست کہتا ہے، لہٰذا آپ انہیں سمجھاؤ۔ ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یبنا اخی ما ترید من قومک، اے میرے بھائی کے بیٹے، تو اپنی قوم سے کیا چاہتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، میں ان سے صرف ایک بات کہلوانا چاہتا ہوں، جو یہ کہہ دے تو عرب سارا ان کے تابع ہو جائے اور عجم سارا ان کو جزیہ دے کر رہے، یعنی ان کو غلبہ حاصل ہو، مقام اور مرتبہ حاصل ہو۔ کہا وہ کیا کلمہ ہے، وہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ کہہ دے تو بس میری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، میرے قوم کے لوگوں کے ساتھ یہ کلمہ اگر کہہ دے، سارا عرب ان کے تابع ہو جائے اور سارا عجم ان کا جزیہ گزار بن جائے، جزیہ ان کو ادا کرے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی۔ فرمایا صاد حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ صورتوں کے شروع میں جتنے بھی یہ حروف آئے ہیں، پہلے اس پر تفصیلی بات ہو چکی کئی بار، تو ان کو اسی حالت میں پڑھنا ہے، صاد ہے صاد ہی پڑھنا ہے، اس پر مد ہے تو اس کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا ہے، صاد۔ اور اسی طرح نون، قاف، حامیم، جتنے بھی لفظ ہیں اوپر مد ہے، مد کا تلفظ کرنا ہے، لیکن پڑھنا ان کو مفرد کی حالت میں ہے، جس طرح الف با تا سا پڑھتے ہیں اسی طرح ان کو پڑھنا ہے۔ اب حامیم ہو تو اس کو ہم نہیں پڑھ سکتے، عین سین قاف ہو تو اس کو عسق نہیں پڑھ سکتے، الگ الگ پڑھنے ہیں۔ معنی اور مطلب اس کا اللہ جانتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والا ہے۔ ذی الذکر، ذکر نصیحت کو کہتے ہیں۔ قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والا ہے، جو نصیحت کرنے والا ہے، جو نصیحت سے بھرپور ہے۔ اور ذکر کا معنی عزت اور شرف بھی ہے، تو پھر معنی ہوگا والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو عزت والا ہے، جو شرف والا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر کے لیے ذکر کا لفظ جو ہے وہ کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے نصیحت کا ذکر فرمایا کہ قرآن پاک کے ذریعے سے اسے ڈرائیں، من یخاف وعید، جو اللہ کا خوف رکھتا ہو، جو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہو،
اس کو فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے۔ تو اصلی مضبوط نصیحت جو ہے وہ قرآن کے ذریعے سے ہی ہے، کیونکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور انسان کی زندگی میں اس کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک، بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دی۔ تو جو مضبوط اور مستحکم نصیحت ہے وہ قرآن ہی کی ہے، قرآن ہی کے ذریعے سے وہ نصیحت ملتی ہے۔ قرآن کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو قرآن کے سے ہٹ کر ہیں یا حدیث سے ہٹ کر ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ نصیحت آموز بیان جو ہے وہ قرآن کا ہے۔ فرمایا قرآن جو نصیحت کرنے والا، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یہ کفار لوگ تعصب میں مبتلا ہیں، ضد میں مبتلا ہیں، مخالفت میں مبتلا ہیں، یہ قرآن کو سنتے ہی نہیں ہیں، قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، ورنہ اس قرآن سے بڑی نصیحت کوئی اور ہے ہی نہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے آنے والے کئی لوگ، کئی بستیاں، کئی زمانے ہم ہلاک کر چکے، جب ان کے پاس نبی آئے، کتابیں آئیں، ان کو سمجھایا، وہ نہیں مانے، تو پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ فنادوا ولا تحین مناس، تب انہوں نے بڑی آہ و بکا کی، چیخ و پکار کی، لیکن وہ وقت خلاصی کا نہیں تھا، وہ وقت بچنے کا نہیں تھا۔ وعجبوا ان جاءہم منذر منہم، یہ کافر لوگ تعجب کرتے ہیں، انہیں یہ بات اوپری اور اجنبی لگتی ہے، کیا کہ ان جاءہم منذر منہم، کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، انہی میں سے ایک پیغمبر آ گیا، انہی میں سے ایک نصیحت کرنے والا آ گیا۔ تو اس چیز کو وہ لوگ مان نہیں رہے تھے کہ ہمارے اندر ہی سے کوئی اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر کے ہمیں سمجھانے لگ جائے، ہم نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے تھے، قرآن میں کئی مقامات پہ آیا کہ اگر اللہ نے کوئی رسول ہی بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ آ جاتا رسول بن کے، یا جو ہے وہ کہتے تھے کہ کیا اس مکہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان صرف ایک یتیم ہی تھا جسے رسول بنانا تھا؟ کیوں نہیں کسی اس بستی کے بڑے آدمی کو رسول اللہ نے بنا کر بھیجا؟ بڑا آدمی رسول کیوں نہیں بنا؟ تو فرمایا اللہ نے کہ یہ لوگ تعجب کرتے ہیں اس بات پر کہ انہی میں سے اللہ نے رسول پیدا کر دیا، رسول بھیج دیا۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اگلی بات کافروں نے کہا یہ رسول نہیں ہے، معاذ اللہ کہا یہ ساحر ہے، اور دعویٰ نبوت میں معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے، ہم نہیں مانتے اسے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہم تو بہت سارے معبودوں کو مانتے ہیں، ہمارے تو یہ بہت سارے بت جو ہے لات منات عزا کھڑے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ آ گیا اور کہتا ہے کہ سب معبودوں کو چھوڑو اور ایک ہی اللہ کو پکارو۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ما سمعنا، ہم نے نہیں سنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، پہلی ملتوں میں ہم نے ایسی بات سنی نہیں ہے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر بس ایک ہی معبود بنا لو۔ حالانکہ انہوں نے یہ بات سنی تھی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اس وقت یہودیوں کا مذہب بھی موجود تھا، عیسائیوں کا مذہب بھی موجود تھا۔ یہ جو ہے ان کا انکار ان کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے تھا۔ یہ لوگ انتظار بھی کر رہے تھے کہ نبی آئے گا، لیکن اب یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ ان کی سرداری ان کے سامنے تھی، اور ان کا جو سٹیٹس تھا وہ انہیں ایک یتیم کی ہاتھ پر اسلام قبول کرنے سے مانے تھا، اس لیے انہوں نے سرے سے انکار ہی کر دیا۔ کہنے لگے ان ھذا الا اختلاق، یہ کچھ بھی نہیں، یہ من گھڑت شخص ہے، معاذ اللہ، یہ خود سے نبوت کا دعوے دار بن گیا۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہمارے درمیان اتنے بڑے بڑے لوگ ہم موجود ہیں، پیسے والے، دولت والے، شہرت والے، منصب والے، انزل علیہ الذکر، کیا یہ قرآن اسی پر اترا تھا، من بیننا، ہمارے درمیان؟ کیا یہی ایک یتیم تھا جس پر قرآن اترنا تھا؟ تو انہوں نے اس تکبر میں آ کر انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں بل ہم فی شک من ذکری، یہ لوگ میرے اس ذکر کے متعلق یعنی میرے اس قرآن کے متعلق شک میں ہیں۔ بل لما یذوقوا عذاب، انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا، جب یہ مزہ چکھیں گے تو اس کے بعد انہیں اس کا یقین آ جائے گا۔ اللہ